السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کا دامن جو ہے یہ تنگ نہیں ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ وقت کا دامن جو ہے یہ تار تار ہے۔ تنگ ہو تو پھر بھی کوئی بات نہیں، مگر جب تار تار ہو تو پھر مشکلات ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد مسئلہ یہ بنتا ہے کہ یہ حضرات جو ہیں یہ نماز کا کوئی خیال نہیں رکھتے، یہ وہ اس طرح بہت ساری باتیں آپ نے سنی۔ حضور سرور کائنات کے فیوض و برکات، آپ کے فرمودات، آپ کا حکم، آپ کی سنت کے مطابق آپ نے سنا۔ علماء کی زیارت کی جو کہ کفارہ گناہ ہے، شاہ جہان مدنی صاحب نے بہت تاریخ کے اوپر سیر حاصل بحث کی۔ اس کے بعد یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، خوش بختی کی بات ہے، کوئی میں کیا اسے کہتے ہیں کہ نہیں کر رہا، خوش آمد نہیں کر رہا، میں حلفاً آپ کو کہہ رہا ہوں خوش آمد کرنی میرے خمیر میں نہیں ہے۔ 43 ایئر ہو گئے مجھے لندن میں، جب میں آیا تھا تو 1800 روپے کرایہ دے کے آیا تھا۔ تو اگر میں خوش آمدیں کرتا تو پتہ نہیں کیا کا کیا ہوتا۔ اگر نظر و نیاز کا کوئی بھوکا ہوتا تو ایسا جھاڑو میں پھیرتا کہ ان پیروں کے لیے 1 پاؤنڈ بھی نہ چھوڑتا، سارے دروگ کے لے جاتا۔ مگر دل فقر کی دولت سے میرا اتنا غنی ہے کہ دنیا کی دولت پہ میں تف بھی نہیں کرتا۔ کوئی یہ خوش آمد نہیں ہے۔ ایک بات ذہن میں چل رہی تھی کہ فلاں بزرگ جو ہیں وہ عرس میں تشریف لائے، میں حلفاً کہہ رہا ہوں آپ کو، رات کو بھی بات ہو رہی تھی، میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ بزرگوں کا کوئی جوڑ سنجوگ نہیں بنتا، میرے بابا جی کا اور ان بزرگوں کا کوئی جوڑ بنتا نہیں ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مار کھا جاؤں، چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئے، 2 پاٹوں کے بیچ میں آ کر ثابت رہا نہ کوئی، کہیں میں مار نہ کھا جاؤں۔ یہ بیٹا میرا کہہ رہے تھے یہ فلاں فلاں، صبح کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے مولا مسکین آدمی ہوں، میرے پاس کوئی اتنی فراوانی نہیں، کوئی میرے کو اتنے تعلقات بھی نہیں ہیں، عرس بھی آ گیا ہے ایک تیرے فقیر کا، تو مہمان تو نے وہ عطا فرمانے ہیں جو تجھے، تیرے محبوب کو اور بالخصوص میرے بابا جی کو پسند ہو۔ میں قسم سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میرے علم میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ حضرت تشریف فرما ہے، مگر یہ گونج بات ضرور رہی تھی۔ مگر دیکھیں کہ معاملہ کیا ہوا کہ محفل چل رہی تھی، اس کے درمیان پیغام ملا، حضرت تشریف لائے، اس نشست کی صدارت فرمائی۔ آپ تو کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بابا جی کی روح مبارک جو ہے وہ قبر انور میں بڑی خوش ہوگی، مگر میں بھی ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میرے بابا جی بھی کتنے خوش ہوں گے۔ سیال شریف کا حوالہ دیتا ہوں، سیال شریف میں عرس ہو رہا تھا، ہم استادوں کے ساتھ مولانا محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم تشریف لے گئے، تو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی شیخ الاسلام جو اس چیز کے مستحق تھے، اس چیز کے ان لفظوں کے مستحق تھے، آپ نے واعظ فرمایا اور اس میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب اللہ کے ولی کی اولاد
کا کوئی چشم و چراغ اللہ اکبر، دنیا سے کتنے میل دور چلا جاتا ہے، سینکڑے میل دور چلا جاتا ہے، تو وہ اللہ کا بندہ اپنی قبر سے ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے، اتنا قبر سے باہر نکل کے بے شک، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے کہ کیا کر رہا ہے اور کون کون کیسے مل رہا ہے۔ علامہ اقبال کی ہسٹری آپ نے سنی، آج آپ کے نالج میں ایک اضافہ کروں، اللہ اللہ اللہ، اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ میں نے کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ سبحان، حضور قبلہ عالم بابا جی تاجدار چورا شریف کے نور نظر آپ کے صاحبزادے حضرت خواجہ سید دین محمد رحمۃ اللہ علیہ سبحان، سبحان، المعروف حضرات ملا جی صاحب، سبحان، تاریخ کے اندر آپ کا نام ہے شجرے کے اندر، اللہ، حضرات ملا جی صاحب، کیونکہ یہ مفتی کا لفظ بعد میں رائج ہوا ہے، بے شک، یہ پہلے سے نہیں تھا۔ ہمارے ملک میں، ایران میں، افغانستان میں ملا کا لفظ بولا جاتا تھا اور بولا جاتا ہے، اور عرب میں شیخ کا لفظ بولا جاتا تھا جو کہ اب بھی موجود ہے۔ یہ تقریباً 1 صدی ہوئی، ہمیں لڑانے پڑھانے کے لیے سجادہ نشین کا لفظ جو ہے یہ رائج ہوا ہے، بے شک، سمجھ گئے؟ جا جا، بابا جی فقیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی تک یہ لفظ نہیں تھا، بے شک، یہ بالکل نہیں تھا۔ یہ لڑانے پڑھانے کے لیے جو اشارہ حضرت نے دیا، سوچی سمجھی سکین کے ساتھ یہ لفظ داخل کیا گیا، مسلح کے ٹکڑے کیے گئے، ڈانگو ڈانگی کیا گیا، اور پتہ نہیں کیا 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 گیا۔ اب جو مجھے فکر ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ آج سے پہلے لفظ تھا مولانا، علامہ، مفتی، شیخ القرآن، خطیب الاسلام، اب ایک نیا لفظ ایڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ سوچ لینا، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ لفظ نہ علامہ رہا، نہ مولانا رہا، نہ مفتی رہا، نہ کوئی اور رہا، اب لفظ استعمال ہو رہا ہے امام۔ اب لفظ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ امام۔ یہ وقت بتائے گا آپ کو، میں کچھ نہیں کہتا، ان لفظوں کو چھوڑ دیا، لفظ بتائے گا کہ آپ لفظ امام استعمال ہو رہا ہے۔ حضرات ملا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، آپ کا اس میں مبارک تھا حضرت سرکار سید محمد عمر، اللہ، جو کہ علامہ اقبال کے کلاس فیلو بھی تھے، واہ، اس کے جگری دوست بھی تھے، سبحان، اس کے یار بھی تھے، دوستانہ بھی تھا۔ علامہ اقبال ان کو فرماتے تھے نور الہی۔ اللہ اکبر، کبھی وقت آیا تو میں اخبار کا وہ فوٹو سٹیٹ آپ کو میں انشاءاللہ پیش کر دوں گا، نور الہی۔ سبحان، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان، ہندوستان میں ایک اتنا عظیم سکالر ہو، واہ، اتنا بڑا سکالر ہو، اور پھر وہ تاریخ سے ناواقف ہو۔ 2 سال پہلے آزاد کشمیر میں ایک ہمارے سیکرٹری صاحب نے پوچھا جی چورا شریف کدھر ہے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوا حیران رہ گیا، میں نے کہا جی آدھا مظفر آباد سادات گیلان کا تو ہمارا رشتہ دار ہے، بے شک، ہمارا رشتہ دار، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ تاریخ تصوف سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو کہ چورا شریف سے اور علی پور شریف سے واقف نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ذرائع ابلاغ کا دور ہے، جدھر ذرائع ابلاغ چل پڑے، مگر جو کام ختم نبوت میں آواز حضرات ملا جی صاحب نے اٹھائی تھی، وہ علم جو وہاں سے ہوتا ہوا امیر ملت کے ہاتھ میں آیا تھا، آج تک وہ علم بلند ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پتہ نہیں محنتیں کس نے کی، مزے کوئی لوٹے، مگر کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کا تعلق، رابطہ جو ہے، اس کو مزید مضبوط کرو، جہاں جہاں آپ کے سر جھکے ہوئے ہیں ان کو مضبوط کرو۔ ایک بات ضرور یاد رکھ لو کہ مسلک کے معاملے میں بڑی ڈنڈی ماری جا رہی ہے، ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے۔ اس حمام میں بہت دنیا ننگی ہے، بہت دنیا ننگی ہے۔ کہیں تو اہل بیت اطہار کی عقیدت کو سامنے رکھ کے، اتنا بڑھا چڑھا کے، اتنا عقیدت کو سامنے رکھ کے، اتنی عقیدت کا اظہار کر کے صحابہ پاک کی، خلفائے راشدین کی جو ہے وہ نفی کی جا رہی ہے، اور کسی سٹیج پہ خلفائے راشدین کی محبت کو ایک وہ گروہ بھی ہے جو اتنا پروان چڑھا رہا ہے کہ اہل بیت کی نفی کی جا رہی ہے۔ یاد رکھ لو، ہمیں جو عقیدہ اپنے بزرگوں سے ملا،
ہم اہل بیت کے غلام، جو اس سے منحرف ہے اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم اصحاب پاک کے غلام۔ اور ایک بات میں احمد صاحب آپ کو دینا چاہتا ہوں، یاد رکھ لیں، میرے بابا جی نے فرمایا تھا کہ جس عمل سے میرے رسول کو محبت ہے اس کا عمل کے ساتھ محبت کرنی پڑے گی تو ایمان کا عمل ہوگا۔ جس بندے سے یہ لفظ ہے، جس بندے سے میرے رسول کو محبت ہے اس بندے کے ساتھ بھی محبت کرنی پڑے گی تو ایمان کی اکملیت ہوگی، ورنہ ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے، صوفیاء نے اپنے حجروں میں بیٹھ کے، چٹائیوں پہ بیٹھ کے، مسلوں پہ بیٹھ کے وہ اصلاح کی جو آج تک کسی نے اصلاح نہیں کی۔ اس اصلاح کا نتیجہ کیا تھا کہ چودھری غلام عباس، لمبی تاریخ ہے، میرے اس پرانے سے دماغ کے اندر کبھی کوئی بیٹھے میرے پاس میں سنا پتہ نہیں کتنی تاریخیں ہیں۔ جموں میں قائد اعظم اور چودھری غلام عباس قائد اعظم سے، مرحوم سے ملاقات کر کے حضرت امیر ملت ساتھ تھے۔ جب باہر نکلے تو گاندھی باہر بیٹھا ہوا تھا، مہاتما گاندھی۔ اس نے کہا مجھے خدا کی قسم ہے، میں اللہ کو حاضر پہنچے نہیں، اپنے مذہب کی قسم کو اٹھائی۔ اس نے کہا مجھے یہ جو قائد اعظم اندر بیٹھا ہوا ہے اس کے پاکستان سے مجھے ڈر ہی نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے اس کے پاکستان سے۔ اگر ڈر ہے تو یہ بابا جو سفید چادر والا آ رہا ہے نا، سر پہ دستار باندھے ہوئے، اس امیر ملت کہ مجھے پاکستان سے ڈر ہے کہ اب پاکستان بن کے رہے گا۔ دو باتیں بس۔ حجرہ وسن پورہ میں حضور بابا جی زلفوں والی سرکار کے پاس حضرت امیر ملت تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا حضور میں نے آج تک کوئی کام ایسا نہیں کیا، جی کبھی باتیں میں نے بتائی نہیں ہے، لوگ اس کو ذرا تھوڑی سی کوئی اور رنگ بھی دے دیتے ہیں، میں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا، اب مجھے تنگی ہو رہی ہے، تنگ کر رہے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں اس میدان میں چھلانگ لگاؤں یا پیچھے ہٹ جاؤں؟ اگر تو پاکستان بنے تو میں چلوں، اگر نہ بنے تو میں نہ چلوں، میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ بابا جی نے 3-4 منٹ کے لیے مراقبہ کیا۔ آپ نے فرمایا جماعت علی شاہ جی، حافظ جی، تسی بے فکر ہو کے چلو، پاکستان تہاڈا مقدر ہے، پاکستان تہاڈا مقدر ہے، بے فکر ہو کے چلو۔ خدا کے بندو ذرا یہ سوچو کہ یہ پاکستان صوفیاء کی ایک عطا ہے جو ہمیں ملا۔ اگر میں دوسرا رخ دیکھوں تو پھر وہ دوسرا رخ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے۔ یہ فیضان ہے اولیاء کاملین کا جس میں آپ سانس لے رہے ہیں۔ آگے چلوں تو دوسری بات بتاؤں، آج یہ ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، دستاریں نظر آ رہی ہیں، سمجھ گئے؟ 74 میں جب آیا تھا تو اس وقت تو مجھے دستاریں نظر نہیں آتی تھیں، اس وقت تو مجھے ٹوپیاں نظر نہیں آتی تھیں، اس وقت تو مجھے تسبیحیں نظر نہیں آتی تھیں۔ میں قسم سے کہہ رہا ہوں، میرے پاس ایک تسبیح تھی وہ ٹوٹ گئی، میں نے ایک بندے سے، وہ ہمارے صوفی صاحب تھے پنیام والے، کیا نام تھا جی ان کا، فوت ہو گئے ہیں، صوفی اختر مرحوم سے میں نے کہا یہ تسبیح ٹوٹ گئی ہے تو یہ کہاں سے ملے گی؟ اس نے کہا جی مشکل ہے یہاں سے تو ملے۔ آپ کو حاجی شاید کی، اس وقت حاجی بھی کوئی نہیں تھے، حاجی بھی کوئی نہیں تھے، ہفتے میں صرف 2 فلائٹیں ڈائریکٹ جاتی تھی سعودیہ کی، باقی سب وایا دمشق جاتے تھے۔ وہ اس وقت تسبیح کے دانے مجھے نہیں ملے اور میں کوئی اور پتہ نہیں کسی قسم کے موتی لے کے وہ اس تسبیح کو مکمل کیا۔ آج یہ مسجد میں تسبیحاں لٹک رہی ہیں، سمجھ گئے، ٹوپیاں لٹک رہی ہیں، گلی گلی مسجد بنی ہوئی ہے۔ یہ فیضان جو ہے یہ صوفیاء کا فیضان ہے۔ اس سرزمین پر بھی اگر تاریخ میں چلا جاؤں تو جس نے سب سے پہلے قدم رکھا تھا وہ بھی ایک وقت کا عظیم صوفی تھا۔ وقت میں میں بتاؤں گا بھائی وہ صوفی کون تھا جس نے سرزمین پہ قدم رکھا۔ آج یہ ٹوپیاں، یہ دستاریں، یہ مسجدیں، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ صوفیاء کا، مشائخ کا فیضان ہے۔ دوسری بات، اپنی عملی زندگی کو بہتر کرو، بڑا آخری بات ہے یہ، اپنی عملی زندگی کو بہتر کرو۔ نشستن و خوردن و برخاستن، یہ نہیں ہے کہ اچھا کھانا کھا لیا، بیٹھے، باتیں سنی، گھنٹہ 2 گھنٹے تک تو کہا
کہ جی فلاں پیر صاحب نے بڑی اچھی بات کی، فلاں پیر صاحب نے بڑی اچھی بات کی، مگر جب دوسرا دن چڑھا تو وہ سارا کچھ بھول گئے. نہیں، یہاں سے جو بات فقیروں کے آستانوں سے ملتی ہے اس کو اپنے پلے باندھو، بڑی مضبوطی سے باندھو، اپنی عملی زندگی کو درست کرو. ذرا اپنے شیخ کی طرف دیکھو، اپنے پیر کی طرف دیکھو. میں تو اتنی بات کرتا ہوں، شاید فتویٰ لگ جائے گا مجھ کے اوپر، ضرور لگے گا، مگر چلو کوئی بات نہیں، لگتے رہتے ہیں نا فتوے، تو یہ تو ہے طریقہ. میں نے اپنے بابا جی کی تصویر رکھی ہوئی ہے، اللہ پکچر رکھی ہوئی ہے. میں گائے زیارت کرتا ہوں کہ کیا میری ٹوپی ان جیسی ہے؟ میں قسم سے کہہ رہا ہوں، کیا میرا امامہ ان جیسا ہے؟ سبحان. کیا یہ میرا لباس ان جیسا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ آج میں نے پھولوں والا یہ ایک شرک کیا ہوا ہے، ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے، یہ میرے بابا نے نہیں پہنی تھی، یہ میں نے ویسے ہی درمیان میں ٹانگ اڑا دی، سمجھ گئے؟ مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، یہ بابا جی نے نہیں پہنی تھی، سمجھ گئے؟ مگر میں ان کو اس تصویر سے سبق حاصل کرتا ہوں کہ ویسٹ کوٹ تک میں دیکھتا ہوں کہ کیسی پہنی ہوئی تھی، ویسٹ کوٹ کے ساتھ کیا چیز لٹک رہی تھی، وہ ہر ایک چیز اس تصویر کو دیکھتا ہوں کہ ریش مبارک کتنی تھی، لبے مبارک جو تھی، مونچھیں وہ کتنی تھی، کیا سلسلہ تھا، کیا معاملہ تھا. وہ تصویر میری رہنمائی کرتی ہے اور میں چل رہا ہوں. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے عنایت تیری، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا، سہارا تیرا، دستگیری میری تنہائیوں کی، بس تو نے تو کی، میں تو مر ہی جاتا گر ساتھ نہ ہوتا تیرا. پیر صاحب نے، حضرت صاحب نے پیغام دیا ختم نبوت کے سلسلے میں، جب تک جان میں جان ہے، یہ ساتھی موجود ہیں، جب ضرورت پڑے ہمارا تن حاضر ہے، آپ آواز دے کے دیکھیں، آواز دے کے دیکھیں، علم کو بلند کریں انشاءاللہ الرحمن. بڑے مشکل وقت میں ایک اشارہ دوں کہ وہ کانفرنس بھی ہم دونوں نے دیکھی تھی، ملتان میں جانا پانی تھا، سمجھ گیا، واللہ نہ پانی، روٹی تو درکنار رہی، اوپر ٹینٹ بھی نہیں تھے. اور مجھے پتہ ہے کہ مارچ کی وہ آخری کچھ تاریخیں تھیں، تو ہم دھوپ میں بیٹھے رہے صرف محبت رسول اللہ کی خاطر. ہم نے تو اپنے بزرگوں سے یہی کچھ سیکھا ہے. میرے دوستوں، لاڈلے بچوں، میٹھے میٹھے بچوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، میرے دل کلیجوں، اب چل کے آئے، اللہ تعالیٰ آپ کا چل کے آنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ کی کمائیوں میں برکت عطا فرمائے. خلوص نیت سے آپ خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خدمت قبول فرمائے. جتنے بھی یہ جامعہ حیدریہ کی ٹیم ہے، جتنے بھی ورکر ہیں، سب کے لیے دعا ہے، سب کے لیے دعا ہے. باقی نیتیں اور ارادے اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. نہ میرے پاس کوئی ایسی کسوٹی ہے، نہ میرے پاس کوئی ایسا معاملہ ہے. اور دوسرا اگر ہو بھی تو پھر یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں. پھر بات یہ ہے کہ بزرگوں نے منع کیا ہے کہ سمجھنے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود. اب ایسی کون سی بات تھی؟ علم ما کان و ما یکون تو میرے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا تھا، سمجھ گئے؟ ایک شخص آیا، میں مختصر سا معاملہ کر رہا ہوں، سرکار عمر فاروق نے دیکھا، ہم نے کہا کہ یہ واجب القتل ہے. سرکار نے فرمایا کیوں؟ بات کی تو آپ نے فرمایا نماز پڑھتا ہے نا؟ جی پڑھتا ہے. تیرے ساتھ چل رہا ہے، آتا ہے جاتا ہے، اندر کا معاملہ جو ہے یہ رب کے سپرد ہے، اندر کا معاملہ رب کے سپرد ہے. اس شخص نے بھی پیچھے نماز پڑھی تھی جس نے سرکار عمر فاروق کو شہید کیا تھا، اس شخص نے بھی پیچھے نماز پڑھی تھی جس نے مولا کائنات کو شہید کیا تھا، مگر آخری نعرہ مشترک تھا. کیوں جی؟ آخری نعرہ مشترک تھا. وہ مشترک نعرہ کیا تھا؟ جب حضرت عمر فاروق ساری زندگی دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ مجھے موت آئے، شہادت کی موت آئے، تیرے محبوب کے شہر میں آئے، ساری زندگی یہ دعا مانگتے ہیں. مگر جب یہ حملہ ہوا تو آپ نے کیا کہا؟ مجھے اللہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا. اور دوسرا وہی نعرہ جب کوفہ کے اندر میرے مولا مرتضیٰ پر حملہ کیا گیا، یہی نعرہ تھا. آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا. تو فیاض ساتھیو، اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. نماز جو ہے وہ 15 منٹ لیٹ ہو گئی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. اللہ کریم سب کی حاضری قبول فرمائے، سب کی حاضری جو ہے وہ قبول فرمائے. اور ایک بات یاد رکھے، یہ نہیں ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے زیادہ ملتا ہے. میں چندہ نہیں مانگنے لگا کہ چندہ مانگنے لگا، اور ڈرنا نہیں ہے، سمجھ گیا نا. میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے،
نہ میرے باپ دادا کی کانفرنس ہے نہ ان کے باپ دادا کی کانفرنس ہے. سیدھی سی بات ہے. کانفرنس ہے رسول اللہ کے ناموس کے لیے, آقا کریم کے ناموس کے لیے. اب جب تاریخ کا اعلان ہو گیا تو جو فارغ ہیں سب کے لیے یہ ضروری بنتا ہے کہ ویسے بٹیرے کھانے کے لیے جی ہم برمنگھم جا رہے ہیں, بٹیرے کھانے کے لیے جی ہم ادھر مانچسٹر جا رہے ہیں, بریڈ فورڈ جا رہے ہیں, سمجھ گئے, بٹیرے کھانے کے لیے تو میرے بچے چلے جاتے ہو, تو کبھی اس راستے میں بھی چلو, تہیہ کر لو کہ جب اعلان ہوگا یہ قافلے در قافلے جو ہے یہ برمنگھم کی طرف روانہ ہو گئے. میں 4 اگست ادھر ہوا تو انشاءاللہ 5 منٹ کا بھی مجھے ٹائم ملا چونکہ میں نے سفر کر رہا ہے مدینہ پاک کا, سمجھ گئے, انشاءاللہ حاضری ہوگی, بسر و چشم حاضری ہوگی. سب کے لیے یہ حکم نہیں ہے, میری عرض ہے کہ سارے ساتھی جوک در جوک عزت ناموس رسول اللہ کی, اور آگے معاملہ جو ہے وہ میرے سیدزادے کا ہے, پیچھے نہیں رہنا, آگے بڑھنا ہے. اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.